کو ذرا میں اور واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں، صحابہ بھی معصوم نہیں، صحابہ بھی معصوم نہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں وہ اس کی آڑ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں بھی یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں۔ جو صحابہ پر لوگ طعن کرتے ہیں وہ اپنی گفتگو کا یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس محدود ٹائم ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم نے اسی میں بات کرنی ہے کہ غلطی صحابہ سے بھی ممکن ہے، یاد رکھنا، غلطی صحابہ سے بھی ممکن ہے، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ معصوم فقط کون ہے؟ انبیاء۔ آپ کو پتہ ہے سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے۔ غزوہ احد کب ہوا ہے؟ سن 3 ہجری میں۔ اس میں یہ ہوا کہ 50 صحابہ کرام کی ایک جماعت، اس کی حضور نے علیحدہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ جبل احد کے ساتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام تھا جبل عینین، اور اس واقعہ کے بعد اس کا نام پڑ گیا جبل رومات۔ آج کل عام طور پر وہاں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جبل رومات۔ اصل میں اس کا پہلے نام تھا جبل عینین، چھوٹی سی پہاڑی۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ مقرر فرمایا، اور عبداللہ بن جبیر بن مطعم بن عدی ان کو ان کا کمانڈر بنایا، اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ہمیں شکست بھی ہو جائے نا، تم نے پھر بھی نہیں ہلنا جب تک میں نہ کہوں۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ فتح ہوئی۔ ہاں، صحابہ کا یہ جو دستہ تھا ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے، اور مال غنیمت کو کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں 2-4 باتیں بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے ہم اس کو ایسے پڑھیں جیسے سبق پڑھنے لگے، پڑھ لیں گے سر۔ گمراہ کون ہے، اور یہ ہمارے دین کی روح اور ہمارے مصطفیٰ کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ فضیلت کا تعلق یاد رکھنا کسی بھی شخص کے خصائل سے ہوتا ہے اور وفاؤں سے ہوتا ہے، اور احبیت کا تعلق کسی کی طرف دلی میلان سے ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ میرے آقا ہوں اور اپنے ساتھیوں میں سے کوئی فضیلت میں تو اونچا ہو، اس کے ساتھ ان کا احبیت کا رشتہ ہی کوئی نہ ہو۔ وہ تو نبی عادل ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یاد رکھنا، جس کو سب پر فضیلت حاصل ہوگی احبیت بھی اسی کو حاصل ہوگی۔ یہ باتیں اشارتاً نہیں میں کر سکتا تھا، یہ باتیں آپ سمجھ گئے ہیں سارے۔ شروع میں نے ایک بات کی کہ معصوم صرف اس کو ذرا میں اور واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں، صحابہ بھی معصوم نہیں، صحابہ بھی معصوم نہیں۔ جو لوگ
صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، وہ اس کی آڑ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں بھی یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں۔ جو صحابہ پر لوگ تان کرتے ہیں وہ اپنی گفتگو کا یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس محدود ٹائم ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم نے اسی میں بات کرنی ہے کہ غلطی صحابہ سے بھی ممکن ہے، یاد رکھنا، غلطی صحابہ سے بھی ممکن ہے، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ معصوم فقط کون ہے؟ انبیاء۔ آپ کو پتہ ہے سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے۔ غزوہ احد کب ہوا ہے؟ سن 3 ہجری میں۔ اس میں یہ ہوا کہ 50 صحابہ کرام کی ایک جماعت، اس کی حضور نے علیحدہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ جبل احد کے ساتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام تھا جبل عینین، اور اس واقعہ کے بعد اس کا نام پڑ گیا جبل رومات۔ آج کل عام طور پر وہاں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جبل رومات۔ اصل میں اس کا پہلے نام تھا جبل عینین، چھوٹی سی پہاڑی۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ مقرر فرمایا، اور عبداللہ بن جبیر بن مطعم بن عدی ان کو ان کا کمانڈر بنایا، اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ہمیں شکست بھی ہو جائے نا، تم نے پھر بھی نہیں ہلنا جب تک میں نہ کہوں۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ فتح ہوئی۔ ہاں، صحابہ کا یہ جو دستہ تھا ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے، اور مال غنیمت کو کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں 2-4 باتیں بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے ہم اس کو ایسے پڑھیں جیسے سبق پڑھنے لگے۔ پڑھ لیں گے سارے ایسے؟ اچھا، میں کہا پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ پڑھنا پسند بھی نہیں کرتے بساؤ کا۔ تو یہ جو صحابہ تھے 50 کا دستہ، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب جو کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر بن مطعم بن عدی، انہوں نے کہا دیکھو جب تک حضور کا میسج نہ آئے ہم نے یہاں سے حرکت نہیں کرنی۔ لیکن 38 صحابہ نے اس سے اختلاف کیا۔ ٹوٹل کتنے تھے؟ 50۔ اور اختلاف کے بعد وہ اپنے طور پر میدان میں آ گئے، اور وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے۔ میں گزارش کروں گا ذرا ہم نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا صحابہ کی غلطیوں سے، تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرا اللہ جب صحابہ کی غلطیوں کا بھی ذکر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، غلطی کو واضح کیسے کرتا ہے، پھر اس میں صحابہ کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ ظاہر ہے ان 38 صحابہ کو چاہیے تھا، اختلاف کرنا ان کا حق تھا، لیکن جو حضور نے کمانڈر بنایا تھا اس کا کہنا مانتے۔ وہ سارے کہاں آ گئے؟ میدان جنگ۔ اب یہ جو میدان جنگ میں آئے، اس کے بارے میں قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، منکم من یرید الدنیا۔ دیکھو میں بھی سیکھنے والا ہوں، آپ بھی سیکھنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے؟ ظاہر اس پہ تھوڑا سا تبصرہ ہوگا۔
قرآن اس میں جو جملہ استعمال کرتا ہے نا، منکم من یرید دنیا، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 38. یہاں ایک بات اور کہہ دوں، ان 38 صحابہ کرام میں سے جو معروف اور مشہور صحابہ کرام ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو معروف اور مشہور صحابہ کرام ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں. اچھا آگے وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ 12 کی طرف. ٹوٹل صحابہ یہاں تھے 700. یہ جو جملہ ہے 2، ان کا تذکرہ صرف یہ 50 صحابہ کی تقسیم تھی. منکم من یرید الدنیا 38، منکم من یرید الآخرہ 12، باقی 650 اس میں شامل نہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. دیکھو بھائی مجھے بار بار یہ کہنا پڑے گا کہ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ٹھیک. اب ہمارے زمانے کے ایک بڑے مشہور مفسر ہیں، میں بعض باتیں نام لیے بغیر کروں گا، آپ میں سے جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں ان کو شاید پتہ چل جائے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی تھے جو دنیا چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ دنیا چاہتے تھے. تو انہوں نے اس پہ تھوڑی منفی گفتگو کی کہ کس کے لالچ میں میدان میں آگے؟ مال غنی. یہ ذرا سمجھیں اچھی طرح بات. میں آپ کو نا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ صحابہ وہاں سے حرکت نہ کرتے، یہ بھی وہیں رہتے، تو جو مال غنیمت اکٹھا ہونا تھا اس میں سے ان کو حصہ، جو اسلام کا قانون ہے یاد رکھنا، پھر بھی ملنا تھا. یہ جو وہ جگہ چھوڑ کے میدان میں آئے نا، اس آنے سے مال غنیمت میں رتی بر بھی اضافہ نہیں ہونا تھا. ان کی تو جان خطرے میں پڑ سکتی تھی اور وہ پڑی. اس حد تک خطرے میں پڑی کہ 38 کے 38 ہی شہید ہو گئے. تو ان کے ادھر آنے سے، مال غنیمت اکٹھا کرنے سے، اس بات کا تو امکان ہی نہیں کہ ان کو مال غنیمت کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا. تو پھر بتائیں یہ جو ہے منکم من یرید الدنیا، اس جملے سے دنیا کی حرص کا مفہوم اخذ کرنا ممکن ہے؟ کیوں کہ ادھر آنے سے مال میں ذرا بھی اضافے کا امکان نہیں تھا، جان خطرے میں پڑ گئی تھی. تو لگتا ہے یہ مفہوم نہیں. ایک اور مفسر کی طرف اب میں اشارہ کرتا ہوں، ان کا نام ہے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یہاں کیا لکھا؟ کہا کہ یہاں جو اللہ پاک نے لفظ دنیا کا استعمال کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ مال غنیمت اکٹھا کرنا کوئی بری چیز تھی. یہ بھی بڑی کامن سینس کی چیز ہے. اگر یہ مال غنیمت کے لیے آئے تھے تو جو پہلے سے 650 موجود تھے وہ بھی تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے. وہ بھی کیا کر رہے تھے؟ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے. تو ان کے بارے میں یہ تبصرہ اللہ نے کیوں کیا؟ یہ جو انہوں نے اس کی تفسیر کی، آپ کو عربی اور اردو اور انگریزی کی کسی تفسیر میں اس کی تشریح نہیں ملے گی.
یہ ایسے لوگ تھے علماء ربانی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لفظ یہاں دنیا استعمال کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ ان میں حرص پائی جاتی تھی، وہ صرف اس لیے کیا کہ تم میرے نبی کا حکم سننے سے پہلے وہاں سے آئے کیوں تھے. یہ تمہاری کیا تھی؟ غلطی. میں نے آپ کو بتایا نا میں گفتگو کا آغاز کس سے کرنے لگا ہوں؟ غلطی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی. مسلمان فوج کا 10% حصہ شہید ہو گیا. خود رسول پاک کے دندان مبارک جو تھے ان کے ساتھ ایسا ہوا. اس بھائی کو اٹھائیں بھائی، یا بکل مار کے ستا رہے. اس کو ایسے نہ بیٹھے، ایسے نہ بیٹھو بھائی. بکل مارنے والے بندے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. کیا بات کر رہا تھا؟ ویلو بکل دا فیض ہیں. ہاں، اور نبی کریم علیہ السلام کے یہاں تلوار کی چوٹ لگی، یہاں گڑا پڑ گیا، ماتھا پھٹ گیا، اور رسول پاک کی ران مبارک اتنی زخمی ہوئی کہ رسول پاک کی ران کا ساری اوپر کی جو جلد تھی وہ اکھڑ گئی تھی. اور پھر رسول پاک کے چچا شہید ہو گئے. آپ نے اس کے بعد آنے والی نماز جو ہے کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکے، بیٹھ کے پڑھی. اتنا بڑا نقصان ہو گیا. جملہ میں نے مختصر بولا، آئی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کرام کے اس طرز عمل کی غلطی کی نشاندہی کی. کیا کی ہے؟ غلطی کی کیا کی ہے؟ نشاندہی کی. اب صحابہ کو کیا ہو گئی؟ شکست. بڑی سیدھی سی بات. اب شکست جو ہوئی اس کا ذکر اللہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو اب سمجھانا. اب یہ غلطی کی نشاندہی تو کر دی نا، اب اس پہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ دیکھیں. اب صحابہ کی غلطی کو پر تبصرہ اللہ کر رہے ہیں. پہلے غلطی بتائی، اب اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ تبصرہ. کیسے؟ ثم صرفکم عنہم، ثم صرفکم عنہم. کہنا تو یہ تھا نا پھر تم بھاگ گئے. کہنا تو یہ تھا نا، لیکن قربان جائیں اللہ پر بھی اور اللہ کے صحابہ پر بھی. اللہ نے یہ نہیں کہا پھر وہ تم پر غالب آ گئے، فرمایا پھر میں نے تمہیں ان سے ہٹا دیا. ثم صرفکم، پھر اللہ نے تمہیں ہٹا دیا، عنہم، ان سے. ثم صرفکم عنہم. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اے میرے نبی کے شیرو، کافروں میں یہ جرت نہ تھی کہ تمہیں پسپا کر سکتے. تم نے چونکہ یہ خطا کی، میں نے خود تمہیں وہاں سے اٹھا کے تھوڑا سا پیچھے کر دیا. ثم صرفکم عنہم. پھر آگے کہنا تھا یہ تمہیں تمہارے جرم کی سزا ملی تھی، یہ کہنا تھا نا، لیکن فرمایا نہیں، یہ سزا نہ تھی. لیبتلیکم، میں صرف تمہیں آزمانا چاہتا تھا. اس کو جرم نہیں کہا، اسے محبت کی آزمائش کہہ دیا. یہ صحابہ کی غلطی پہ کس کا تبصرہ ہے؟ اللہ کا. کس کا تبصرہ ہے؟ اللہ کا. لیبتلیکم، تاکہ تمہیں
آزمایا جائے، تاکہ تمہیں کیا کیا جائے؟ آزمایا جائے۔ مزید کیا کہا؟ مزید کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، دیکھو ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یاد رکھنا، میدان جہاد سے پسپائی اصولاً گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھنا، میدان جہاد سے پسپائی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ اب اس آیت میں نہ تو شرمندگی کا ذکر ہے نہ توبہ کا ذکر ہے، اس کے بغیر ہی خدا کہہ رہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں، اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ ابھی بس نہیں کی، واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، کہنا تھا نا واللہ ذو الفضل علی المذنبین، اللہ غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم اس سے پہلے بھی مومن تھے، تم اس کے بعد بھی مومن ہو، اور تم ہی تو ہو جس پر اللہ کا سب سے زیادہ فضل برس رہا ہے۔ واللہ ذو الفضل علی کیا کہا؟ مؤمنین۔ یہ تو اللہ نے اپنے بارے میں ذکر کیا، اور اسی کے بارے میں پھر اللہ نے حضور سے بھی کہا۔ کس سے؟ کیسے کہا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب اس کو جوڑے اس کے ساتھ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول پاک کو رحمت عالم کہا، اور یہ کہنے کے بعد یہاں کہا اے میرے نبی تیرے رحمت عالم ہونے کا سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ تو اپنے ساتھیوں کو معاف کیا کرے۔ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پھر حضور سے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے نبی تجھے پتہ ہے نا میں نے بھی معاف کر دیا۔ اے میرے نبی میں سفارش کر رہا ہوں ان 38 صحابہ کی، تو بھی ان کو معاف کر دے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، صرف یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی تو ان کو معاف کر دے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے نبی تجھے پتا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، لیکن ایک دفعہ تو بھی مجھے کہے کہ رب ان کو معاف کر دے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے میرے نبی آپ جانتے ہیں آپ نے بھی معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا، لیکن اس کے پاس ایک حجاب سا پیدا ہو جاتا ہے، وہ حجاب بھی باقی نہ رہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی جس طرح پہلے تو معاملات میں ان سے مشورے کیا کرتا تھا، اس کے بعد بھی ان سے مشورے کیا کر۔ بتاؤ سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کی غلطی کا ذکر کیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کو یہ غلطی لگ رہی ہے کہ صحابہ کی شان لگ رہی ہے آیت سے؟